الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومأوانا محمدًا عبد الله ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه حضرات محترم، نماز کا اہم ترین حصہ قرأت میں سورۃ الفاتحہ جو ہر قسم کی نماز کی ہر رکعت کا حصہ ہے، اور قرآن پاک کی ایک مستقل سورہ مبارکہ بھی ہے۔ اس کا ترجمہ تشریحی انداز میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ نماز کا ترجمہ ہو یا نماز کے مسائل ہوں، ان سب چیزوں سے مقصود صرف یہی ہے کہ ہماری نماز اس شکل میں ادا ہو، اس ترتیب کے ساتھ پڑھی جائے کہ جو ترتیب اللہ رب العزت کی منشا اور اس کی رضا کے مطابق ہے، تاکہ نماز میں روح بھی ہو اور شان قبولیت بھی ہو۔ اس لیے
کہ عیسائیوں یا ہندوؤں کے موجودہ مذہب کی طرح اسلام محض رسموں کا مجموعہ نہیں ہے۔ اسلام میں ہر حکم کے تحت کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی روح ہے۔ صرف جسمانی مشق اگر کروانا ہوتی تو پھر خشوع و خضوع کی تلقین کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور خشوع و خضوع تو اتنی اہم ترین چیز ہے کہ ایک نمازی کی کامیابی کے لیے اس کو شرط کی طرح قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اور خشوع و خضوع سے بھی اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو اور نماز وہ نماز بنے جو مسنون نماز ہے، نبوی نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ہے۔ تو جس طرح نماز کے آداب ہیں جن کی رعایت نماز کو کامل کرنے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح جائے نماز کے بھی آداب ہیں۔ جائے نماز سے مراد میری مسجد ہے کہ مسجد جو ہے یہ اقامت ذکر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ اور جب اللہ کے ذکر کو یہ قائم کرنے کے لیے ہے تو اس میں خالصتاً صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اس میں اللہ کا دین بیان ہونا چاہیے اور سننے والا مسجد کے اندر داخل ہونے سے لے کر مسجد سے باہر نکلنے تک اپنے آپ کو مسلسل عبادت میں مصروف سمجھے، اس لیے کہ مسجد میں داخل ہونا بھی عبادت ہے اور مسنون طریقے سے مسجد سے باہر نکلنا بھی عبادت ہے۔ مسلمان کے تو قدم قدم پہ نیکی موجود ہوتی ہے اگر اس کو احساس ہو اس بات کا۔ مسجد میں داخل ہو، دایاں قدم مسجد کے اندر رکھے اور یہ الفاظ بولے بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، اللہم انی اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ یا اللہ مسجد میں میں داخل ہو رہا ہوں جو تیری رحمت کے اترنے کا خاص مرکز ہے، جہاں تیری رحمتیں اترتی ہیں۔ اور یہ مسجدیں بظاہر ہمیں تو اینٹ اور پتھر کی تعمیریں نظر آتی ہیں، لیکن آسمان پہ بیٹھنے والے فرشتوں کو یہ زمین پر ستاروں کی طرح نظر آتی ہیں۔ اللہ کی رحمت کا طلبگار بنے کہ مولا میں بھی تیری رحمت کا محتاج ہوں، اپنی رحمت کے سارے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اور پھر مسجد میں جب آئے تو اللہ کا خوف مد نظر ہو، اس کی ہیبت اور اس کے رعب کو سامنے رکھے، اپنی چودراہٹ کو، اپنی خانگیری کو، اپنی افسر شاہی کو، اپنی تعلیم اور ڈگریوں کو، اپنے عہدے اور منصب کو، ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کر آئے اور یہ تصور لے کر مسجد میں آئے کہ مسجد میں مالی اعتبار سے
یبود و باش اور رہن سہن اور لباس کے اعتبار سے جو سب سے کمزور نمازی ہے، میرا رتبہ اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کمزور سمجھے، اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر آنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا، فرمایا الکبریاء ردائی، میں یہ بندے بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ ہے یہ کبریائی اور بڑا ہونے کا دعویٰ کرنا، فرمایا یہ میری عزت والی چادر ہے، اور جو شخص میرے سامنے اپنی کبریائی دکھانے کی کوشش کرے وہ گویا کہ میری عزت والی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا بندہ بن کے آنا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جب اللہ نے سب کو، کیوں بھئی مسجد میں غریبوں کی صفیں الگ ہوتی ہیں اور امیروں کی الگ ہوتی ہیں، خان صاحب کی، چودھری صاحب کی، زمیندار کی صف الگ ہے اور مزدور اور کسان کی صف الگ ہے، سب کی ایک صف ہے، سب نے مل کے کھڑے ہونا ہے۔ مسجد میں سب سے پہلے داخل ہو تو اپنی بے مائگی کا احساس لے کر آئے، اپنے آپ کو کم تر سمجھ کر آئے، اپنے آپ کو مٹا کر اندر داخل ہو۔ اور اگر اللہ نے توفیق دی، کسی نے مسجد کو تعمیر کیا، جس طرح ہمارے کئی دوست کرتے ہیں، کسی کا پیسہ زیادہ لگ گیا، کسی کا کم لگ گیا، اور کوئی خزانچی ہے جس کے ہاتھ سے خرچ ہوتا ہے، کوئی متولی ہے، اب مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن مسجد میں جس وقت اندر داخلہ آ گیا تو یہ مسجد پھر کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، یہ صرف اللہ کا گھر ہوگا، اور جس وقت اس کو کسی کی ملکیت شمار کیا جائے تو پھر وہ اللہ کا گھر نہیں رہے گا۔ پھر اپنے آپ کو مٹا کے اندر داخل ہو، اور جب داخل ہوگا اپنے آپ کو مٹا کر، اللہ کا روب اس کے سامنے ہوگا، تو پھر مسجد میں دنیا کے قصے چھیڑے گا، کہانیاں بیان کرے گا، حالات حاضرہ پر ٹی وی والے تبصرے جو ہیں وہ مسجد میں بیٹھ کے کرے گا۔ اگر وہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث کے اندر بڑی سخت قسم کی وعید ہے، فرمایا کہ جب مسجد میں کوئی مسلمان آ کر نماز کی بجائے باتیں شروع کر دیتا ہے نا، آپس میں قصے شروع ہو گئے، کہانیاں شروع ہو گئیں، باتیں شروع ہو گئی دنیا کی، تو ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو کہ اس کو یہ کہتا ہے کہ اسکت یا حبیب اللہ، پہلے بڑا پیارا خطاب ہے، اسکت یا حبیب اللہ، اے اللہ کے پیارے خاموش ہو جاؤ۔ اور پھر جب وہ دوبارہ بولتا ہے تو پھر یہ کہا جاتا اسکت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن خاموش ہو جاؤ۔ اور جب پھر بھی وہ خاموش نہیں ہوتا اور تیسری مرتبہ پھر بولتا ہے تو وہ فرشتہ کہنے لگتا ہے اس کو اسکت علیک لعنت اللہ، او اللہ کی لعنت تیرے اوپر ہو، خاموش ہو جاؤ۔ اب دیکھو مسجد میں آئے کیوں تھے؟ اللہ کی رحمت کو وصول کرنے کے لیے۔ داخلے کے وقت یہ کہا تھا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ یا اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے، اور اندر آ کر کہانیاں اور قصے اور دنیا کی باتیں کر کے رحمت کی بجائے انسان لعنت کا مستحق ہو جائے تو یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہوگا۔ قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہی ہے، فرمایا مسجدوں کے اندر آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی، اور جس کی آواز بلند ہو اس کو اپنے آپ پر جبر کر کے آواز کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور بغیر ضرورت کی کوئی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے۔ اور پھر جب مسجد میں آیا، وضو کرنے کے بعد چاہے مسجد میں کرے یا گھر سے کر کے آئے، مسجد میں بیٹھنے سے پہلے سنت یہی ہے کہ وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد یہ نوافل پڑھ لے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ مسجد کی تعظیم ہے، اللہ کے گھر کی تعظیم ہے، 2 نفل پڑھے اگر وقت ہو تو۔ اگر وقت نہیں ہے، صرف سنتوں کا وقت ہے، تو سنتوں کے اندر ہی تحیۃ المسجد کی نیت کر لے، سنتیں بھی ادا ہو جائیں گی، تحیۃ المسجد بھی ادا ہو جائیں گی۔ اسلام میں تنگی نہیں ہے، آسانی، حتیٰ کہ بعض علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر سنتوں کا وقت بھی نہ ہو تو فرض میں بھی فرض کے ساتھ ساتھ تحیۃ المسجد کی نیت کر لے،
اور جہاں جگہ ملے وہاں سنتیں پڑھیں، نوافل پڑھیں تو جہاں جگہ ملے خصوصی اپنی جگہ نہ بنائیں۔ اللہ کے گھر میں اپنے قبضے نہیں بنانے چاہیے کہ یہ اتنے بائی اتنی کی جگہ میری ہے، بھائی تیری نہیں ہے، یہ سارا اللہ کا گھر ہے۔ جگہ متعین نہ کرے، جہاں آسانی سے جگہ ملے۔ اور اس کے لیے دیکھنا کیا ہے؟ سب سے زیادہ دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ وہ نماز پڑھے جو انفرادی نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کے سامنے سے کسی کے گزرنے کا امکان نہ ہو۔ کوئی شخص مجبور ہو کر گزرنا چاہتا ہے اور وہ پابند ہو کے بیٹھا ہو کہ یہ نماز کس جگہ پہ پڑھ رہا ہے، لہٰذا اس کے لیے پابند ہو جائے۔ کسی کو پابند نہ کرے، ایسی جگہ کا انتخاب کرے کہ جہاں کسی اور کے گزرنے کا امکان نہ ہو، اس کی وجہ سے کسی کے مجبور ہونے کا امکان نہ ہو۔ پھر جتنی دیر بیٹھا رہے بات نہ کرے، اللہ کا ذکر کرے، اور جب اندر داخل ہو دیکھے اگر کوئی شخص ذکر کر رہا ہے تو اس کو سلام نہ کرے، لیکن اگر کوئی فارغ ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ذکر نہیں کر رہا تو اس کو سلام کرنے میں حرج نہیں، اور خود آئے نوافل پڑھے، بیٹھ جائے، اللہ کا ذکر شروع کر دے۔ اور سب سے افضل یہ ہے کہ مسجد کے اندر ذکر کرے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کثرت کے ساتھ کرے۔ جتنی دیر یعنی مسجد کے اندر فارغ بیٹھے زبان اس کی چلتی رہے۔ اور جمعہ کے لیے اگر آئے تو جمعہ کے لیے جتنا زیادہ جلدی آئے اتنا ثواب ہے۔ یہ نہیں کہ مولوی کی تقریر شروع ہونے کا انتظار کرے یا ختم ہونے کا انتظار کرے۔ یہ تقریر تو یہ خود ایک ذکر کی شکل ہے، اگر نہ کوئی مسجد نبوی میں ہر جمعے کو تقریر نہیں ہوتی تھی، یہی عربی خطبہ ہوتا تھا، لیکن واعظ و نصیحت آپس کے اندر علمی مذاکرے اور گفتگو یہ صحابہ کرام میں بھی ہوتے تھے۔ تو یہ علمی مذاکرے کی ایک شکل ہے کہ ہم اس وقت کو نماز سے پہلے علمی مذاکرے کے طور پہ صرف کرتے ہیں کہ آپس میں کچھ علمی گفتگو ہو جائے۔ صحابہ کرام بھی آپس میں ٹولیوں میں بیٹھ کے کرتے تھے، کوئی ٹولیوں میں بیٹھ کے کرے، کوئی ممبر پہ بیٹھ کے کرے، ایک شکل ہے۔ اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کے وقت کا انتظار کیا جائے۔ صحابہ کرام تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے کہ ہم تو جمعہ والے دن جمعہ کی نماز مکمل ہونے سے پہلے کسی کاروبار اور کام کاج کا تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ لوگ تو اب بعد میں جاتے ہیں، ہم تو جمعے والے دن فجر کی نماز سے پہلے تیار ہو کر فجر کی نماز مسجد میں پڑھتے تھے اور سارا دن مسجد میں گزارتے تھے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا تھا کہ ہم لوگ اپنے گھروں سے نکلتے تھے اور ہمیں اپنے راستے میں روشنی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چراغوں کی ضرورت پیش آتی تھی اور چراغ لے کر ہم مسجد میں آتے تھے، اس لیے کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ کسی تقریر کے لیے نہیں ہوتا کہ ہم صرف تقریر کو ہی مقصود سمجھیں کہ تقریر شروع ہوگی تو پہنچیں گے یا تقریر ختم ہوگی۔ جتنا جلدی کوئی آئے اتنا زیادہ اجر و ثواب، لیکن کم از کم درجہ اس کا کیا ہے کہ اذان اول کے بعد اپنے گھر میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ بیٹھیں، اس لیے کہ یہ اذان صحابہ کرام کے زمانے میں ثابت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، فرمایا میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامو۔ تو پہلی اذان کے بعد گھر میں بیٹھنے کی اجازت نہیں، مسجد میں پہنچے، اور جس نے مسجد میں اذان اول سن لی تو اس کو اور زیادہ ثواب ہوگا۔ مسجد کے اندر جس نے، اس لیے ہم نے جو اپنے بیان اور خطبے کی جو ترتیب رکھی ہے کہ ہم بیان پہلے کر لیتے ہیں تاکہ بیان کو سننے کے لیے جتنے لوگ موجود ہیں کم از کم ان کو اذان اول مسجد میں سننے کا ثواب حاصل ہو جائے۔ پھر 2-4 منٹ پھر وقفہ ہو جاتا ہے درمیان میں دوسری اذان کا، پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے تاکہ اذان مسجد کے اندر سننے کا ثواب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو حاصل ہو جائے۔ اور پھر خود اگر جمعے والے دن مسجد میں آیا یا جمعے کے علاوہ کسی اور بھیڑ والے دن میں آیا، مسجد میں نمازیوں کی کثرت ہے تو نمازیوں میں ان کو پھلانگ کر ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے دائیں بائیں سے گھسڑ کر آگے نکلنے کی کوشش نہ کرے، یہ شدید شرم ناپسند چیز ہے کہ جگہ
آگے زبردستی بنانے کے لیے لوگوں کو دھکم پیل کر کے آگے نکلے یا ان کی گردنیں پھلانگ کے نکلے. اور حدیث کے اندر یہ الفاظ بڑے سخت ہیں. فرمایا کہ جس شخص نے مسجد کے اندر لوگوں کی گردنیں پھاندیں، گردنیں پھلانگ کے آگے گیا، یعنی صرف آگے بیٹھنے کے شوق میں زور لگا کے آگے نکل کے گیا، فرمایا فقد اتخذ جسرا الی جہنم او کما قال، اس شخص نے تو جہنم تک اپنے لیے پل خود بنا لیا ہے. اس لیے اس بات کا اہتمام بھی ضروری ہے. پھر جس طرح میں نے عرض کی کہ مسجد میں تو ویسے ہی خاموشی ہوتی ہے، اس میں تو شور شرابہ جائز ہی نہیں، باتیں کرنا جائز ہی نہیں. اور بالخصوص جمعے کی نماز میں جب انسان پہنچے ہو، امام منبر پر پہنچ چکا ہو، پھر کسی قسم کی کوئی بات کرنا جائز نہیں، کوئی گفتگو کرنا جائز نہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص بول رہا ہو اس کو یہ کہنا بھی جائز نہیں کہ خاموش ہو جاؤ، اس لیے کہ جو خاموش کروائے گا وہ بھی تو بولے گا، اس کو بھی یہ جائز نہیں کہ اس کو خاموش کروائے. اشارہ بھی جائز نہیں. احادیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جس شخص نے جمعے کے دوران کسی بولنے والے کو روکنے کے لیے خود زبان استعمال کی اور وہ بول پڑا کہ خاموش ہو جاؤ، اس کے اپنے جمعے کا ثواب تو چلا گیا، اور جو پہلے بولنے والا تھا پھر اس کے جمعے کے ثواب کا کیا بنے گا؟ یعنی اس کو روکنے والے کا ثواب بھی ختم ہو جاتا ہے، تو جو پہلے بولنے والا ہے اس کا ثواب پھر کہاں رہے گا؟ اس لیے ان چیزوں کا خصوصی اہتمام ضروری ہے. سورۃ الفاتحہ میں ہم نے الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ سمجھ لیا. الرحمن الرحیم دو کلمے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتوں کا اعتراف. دیکھو سورۃ الفاتحہ میں سوال کرنے سے پہلے سارے اعتراف ہیں. الحمدللہ رب العالمین یہ بھی اعتراف ہے، مولا میں اعتراف کرتا ہوں کہ سارے کمالات تیرے اندر ہیں. رب العالمین اس لیے کہ رب العالمین جو تو ہے، الرحمن الرحیم اس لیے کہ رحمان الرحیم جو تو ہے، مالک یوم الدین اس لیے کہ حساب و کتاب کے دن کا مالک جو تو ہے. اس لیے میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمام خدائی صفتیں اور کمالات صرف تیرے لیے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہیں. الرحمن الرحیم. اب یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ رحمان عربی زبان میں کہا جاتا مادہ اور مأخذ، ان دونوں کا رحمان کا اور رحیم کا مادہ اور مأخذ ایک ہی ہے. راحمیم، اسی سے رحمان بنتا ہے، اسی سے رحیم بنتا ہے. پھر دو لفظ الگ الگ ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ صرف رحمان کیوں نہیں کہہ دیا؟ اللہم انت الرحمن یہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ اللہم انت الرحیم یہ کیوں نہیں کہہ دیا؟ صرف ایک لفظ رحمان کیوں نہیں کہا، صرف رحیم کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ جب عربی زبان میں بالخصوص قرآن پاک کے اندر جب دو لفظ قریب مخرج والے معنی والے جب ذکر کیے جاتے ہیں تو ان کا دونوں لفظوں کا الگ الگ کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. رحمان اس کے مفہوم میں اور رحیم کے مفہوم میں تھوڑا سا فرق ہے. رحمان کا مفہوم کیا ہے؟ رحمان اے رحمان الدنیا، رحیم اے رحیم الآخرہ، کہ مولا پوری کائنات میں جتنا نظام چل رہا ہے دنیا میں، جس کو میری آنکھ دیکھ سکتی ہے، میرا عقل سمجھ سکتا ہے، میرے کان جس کو سن سکتے ہیں، پوری کائنات میں جتنا نظام چل رہا ہے یہ سارا نظام تیری رحمت کے ساتھ چل رہا ہے. اور رحیم کا معنی رحیم الآخرہ، کہ قیامت کے دن رحمت جو صرف مومنوں پر ہوگی، کافر پر قیامت کے دن کوئی رحمت نہیں ہوگی. دنیا میں تو کافر پر بھی ہوتی ہے، کیوں بھئی یہ جو کائنات کا نظام ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے بھی سارے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن آخرت میں جو رحمت اللہ نے خصوصی رحمتیں عطا کرنی ہیں، وہ رحمتیں صرف مومنین کے لیے ہوں گی، کافر کے لیے نہیں ہوں گی، مشرک کے لیے نہیں ہوں گی. تو اس لیے مولا میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ دنیا بھی ساری تیری رحمتوں سے آباد ہے، اور قیامت کے دن بھی تیری رحمتیں مومنوں کو حاصل ہوں گی. یہ معنی ہے رحمان اور رحیم دونوں کو الگ الگ ذکر کرنے کا. اور ساری کائنات کا نظام
اللہ کی رحمت کے ساتھ چل رہا ہے۔ دیکھو، رحمت کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کے ساتھ نہیں تو پھر کس کے ساتھ ہے؟ پھر کسی کا بدلہ ہے، کسی کا احسان چکایا جا رہا ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت پر کسی کا کوئی احسان نہیں، اللہ نے کسی کا کوئی بدلہ نہیں چکانا۔ جب بدلہ ہی نہیں چکانا، احسان بھی کسی کا نہیں ہے، تو پھر جو کچھ عطا ملے گی وہ کیا ہوگی؟ اللہ کی رحمت ہوگی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں بھئی، ہم میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے فلاں نعمت ملنی چاہیے، میرا حق بنتا ہے؟ جب حق کی طرف چل نکلو اور عدل و انصاف کی طرف چل نکلو، تو پھر انسان جب اپنے کرتوتوں کی طرف نظر ڈالتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ شاید ایک گھونٹ پانی کے بھی ہم مستحق ہیں یا نہیں، لیکن اس کے باوجود ملتا ہے، وافر مقدار میں ملتا ہے، کھانا بھی ملتا ہے، اولاد بھی ملتی ہے، رزق بھی ملتا ہے، لباس بھی ملتا ہے، خوبصورت مجلسیں بھی ملتی ہیں، رشتہ داریاں بھی ملتی ہیں، عزت بھی ملتی ہے، ملازمت بھی ملتی ہے، عہدہ بھی ملتا ہے، مال اور پیسہ اور زمین اور جائیداد بھی ملتی ہے۔ یہ ساری نعمتیں اور رحمتیں ہیں جو ہم نے کسی پر احسان کر کے حاصل نہیں کی۔ جو کچھ ہمیں ملا ہے اللہ کی عطا سے ملا ہے، تو یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حتیٰ کہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، نباتات، جمادات، حیوانات، ندیاں، نالے، بارش کا نظام، موسموں کی تبدیلی، دن اور رات کی تبدیلی، یہ سب کچھ جتنا کچھ ہمیں نظر آتا ہے، یہ سب کچھ سارا نظام اللہ کی رحمت کے ساتھ چل رہا ہے۔ ایک حدیث ہے، تفسیر مظہری نے اس سلسلے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے نا، یوں سمجھو کہ اس کے 100 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں بھائی؟ 100 درجے۔ صرف ایک درجہ اللہ نے زمین میں اتارا ہے، یعنی زمین میں جتنا نظام آپ کو نظر آتا ہے ایک رحمت کے ساتھ چل رہا ہے، صرف ایک رحمت کے ساتھ، رحمت کے ایک حصے سے، باقی 99 حصے وہ محفوظ کر دیے گئے ہیں، اور کل قیامت کے دن وافر مقدار میں وہ رحمتیں صرف اللہ کو ماننے والوں کو حاصل ہوں گی، جو مومن ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک رحمت کے ساتھ ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اب یہ ساری کائنات کا نظام اللہ کی رحمت کے ساتھ چلنا، یہ کوئی کسی فلسفیانہ مفسر کی بات نہیں ہے، خود قرآن میں اس کی تائید موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، اور میں کہ کائنات میں ہر چیز، کل شیء، ہر چیز، اگر اس کو جس پہلو سے بھی دیکھو گے، اس کے وجود سے لے کر اس کی کارآمد بننے تک ہر طرف اس کو میری رحمت نے گھیرا ہوا ہے۔ اس کا وجود بھی میری رحمت سے ہے، اور تمہارے لیے کارآمد بنتی ہے تو وہ بھی میری رحمت کی وجہ سے بنتی ہے۔ اور اب یہ جو کائنات ہے نا، کائنات کے متعلق عام طور پہ مفکرین یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 بڑے انقلابات یہ کائنات کی نمائندگی کرتے ہیں، بڑی بڑی تبدیلیاں، بڑے بڑے تغیرات، کہ جب انسان کائنات کا تصور ذہن میں لاتا ہے تو 3 بڑی تبدیلیاں انسان کے سامنے آتی ہیں۔ مثلا رات اور دن، رات ہمیشہ نہیں رہتی، بدل جاتی ہے، وہ آگے نکل گئی، پھر اس کے بعد دن آ گیا، پھر دن نکل گیا تو پھر رات آ گئی۔ یہ آنے جانے کا نام کیا ہے؟ یہی کائنات ہے۔ اسی طرح موسمیاتی تبدیلیاں، کہ کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے، گرمی ہمیشہ نہیں رہتی، سردی ہمیشہ نہیں رہتی، بہار ہمیشہ نہیں رہتی، خزاں ہمیشہ نہیں رہتی۔ یہ تغیرات یہ کیا ہیں؟ یہ اسی بات کی علامت اور دلیل ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آسمان و زمین کا قائم ہونا، یہ ساری چیزیں، جتنے بڑے بڑے تغیرات جو کائنات کی نمائندگی کرتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ سب کے پیچھے اللہ کی رحمت موجود ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ سورۃ القصص میں بیان فرمایا۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ۔ وَمِن رَحْمَتِهِ، عربی لوگ سمجھتے ہیں، یا عربی دان طبقہ سمجھتا ہے کہ من تبعیض کے لیے ہے یہاں پر۔ من رحمتہ، اللہ کی جو ڈھیر ساری رحمتیں ہیں نا، ان میں سے رحمت کا چھوٹا سا نمونہ یہ ہے، من رحمتہ، اللہ کی ڈھیر ساری جو رحمتیں ہیں
ان میں سے ایک چھوٹا سا نمونہ یہ ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ کہ اس نے رات اور دن کا نظام تمہارے لیے بنایا ہے۔ اب دیکھو رات کی بات اتنی سادہ نہیں ہے، دن کی بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ دن بھی آتا ہے تو اس کے لیے سورج کا باقاعدہ نظام ہے، اور رات بھی آتی ہے تو سورج کے چلے جانے کا باقاعدہ ایک نظام ہے۔ فرمایا اس سورج کو بھی کنٹرول کرنے والی ذات کس کی ذات ہے بھائی؟ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورج کو اللہ نے پابند بنا دیا ہے کہ یہ اپنے اس کے مقرر کردہ راستے پر چلتا رہتا ہے مسلسل، اور اللہ رب العزت نے سورج کے آسمان کی فضاؤں میں نظر نہ آنے والے 365 راستے بنا دیے ہیں۔ یہ جو ڈیٹ تبدیل ہوتی ہے نا، 365 ایام جو بنتے ہیں ہمارے سال کے، یہ تاریخیں کیا ہیں؟ یہ اصل میں سورج کی گزرگاہیں ہیں باقاعدہ کہ فلاں تاریخ کو سورج جو ہے یہ اس راستے میں ہوگا، نومبر دسمبر میں دور ہٹ جائے گا اور جون جولائی میں قریب آ جائے گا۔ یہ آنا جانا اس کا یہ ہے، یہ جو نہ نظر آنے والے اس کے 365 راستے ہیں۔ جس طرح ہوائی جہاز کے راستے ہوتے ہیں کہ جہاز یہاں سے اڑے گا سعودی عرب پہنچے گا، اس طرف جائے گا تو امریکہ جائے گا، اس طرف جائے گا تو یورپ جائے گا، لندن میں اترے گا، فلاں ایئرپورٹ پہ اترے گا، فلاں ایئرپورٹ پہ اترے گا، حالانکہ وہ راستے سڑکوں کی شکل میں موجود نہیں ہوتے۔ یہ تو ہوائی جہاز بہت بعد کی ایجاد ہے۔ اللہ رب العزت نے سورج کے لیے اسی قسم کے 365 راستے آسمان کے اندر بنا دیے ہیں، اور پھر فرمایا کہ وہ جو راستے اللہ نے بنائے، وہ جو میل شمس جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس نے اس تاریخ کو اسی میل میں اسی راستے میں سفر کرنا ہوتا ہے، اس کو ایک بال کے برابر بھی اجازت نہیں کہ وہ دائیں ہو جائے بائیں ہو جائے، اور اسی وجہ سے کبھی رات لمبی ہو گئی، کبھی دن لمبا ہو گیا، دور ہٹنا شروع ہو گیا تو دن چھوٹے ہو گئے، قریب آنا شروع ہو گیا تو دن بڑے ہو گئے، گرمیوں میں دن بڑے ہو گئے، سردیوں کے اندر راتیں بڑی ہو گئیں۔ اس طرح اس کے آنے جانے کا یہ سفر لگا رہتا ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس کی رحمت کے نمونوں میں سے ایک نمونہ یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات بھی بنائی اور دن بھی بنایا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ۔ کتنا بڑا اس کا احسان ہے۔ اگر صرف دن ہی دن ہوتا تو تم کام کرنے کی مشین بن جاتے، پھر مشین میں اور تمہارے اندر کوئی فرق نہ ہوتا، اور تمہیں آرام کرنے کے لیے، کوئی راحت حاصل کرنے کے لیے کوئی کسی قسم کا وقت میسر نہ آتا۔ آپ اندازہ کر لیں، دن کی نیند اور رات کی نیند برابر نہیں ہوتی، جتنا مرضی کو دن کو سو لے، رات کی نیند اور دن کی نیند یہ آپس میں برابر نہیں ہوتی۔ فرمایا لِتَسْكُنُوا فِيهِ، رات بنائی کہ تم اس میں سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور صرف تاریکی ہوتی تو تم کمائیاں کیسے کرتے، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، دن بنایا کہ تاکہ تم اللہ کا فضل اور روزی تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ یہ نہیں کہ صرف رحمتوں کے مزے لوٹتے رہو اور شکر نہ کرو اللہ کا، جب کچھ بانٹنے کی ضرورت پیش آئے تو پھر غیر کے نام پہ دیتے رہو، اللہ کو بھول جاؤ۔ زبانی شکریہ کی بات بھی آئے تو مخلوق کا کرتے رہو، اللہ کو بھول جاؤ۔ اس کی نمازیں نہ پڑھو، اس کی زکوٰۃ نہ دو، اللہ کو بھول جاؤ۔ یہ نہیں، لعلکم تشکرون، یہ نعمتیں اس لیے تمہیں عطا کیں کہ تم اللہ کا شکر بھی کرو۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا، فرمایا کہ اللہ رب العزت کا تعارف پوچھتے ہو، اے لوگوں، کائنات کے لوگوں، اس کے متعلق پوچھتے ہو کہ وہ ذات کیا ہے، اس کی طاقتیں کیا ہے؟ فرمایا اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہ ذات ہے کہ جو ہواؤں کو کہیں نہ کہیں سے ہانک کے لاتا ہے، فتثیر سحابا، اور وہ ہوائیں اللہ جب چلاتا ہے تو وہ بادلوں کو ہانک کے لاتی ہے، فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، پھر اللہ رب العزت اس بادل اور سحاب کو آسمان کے اندر جس طرح چاہتا ہے پھر پھیلا دیتا ہے، پتلا کر دیتا ہے، پھر اس کی تہیں لگاتا ہے، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اس کی تہیں بنا دیتا ہے، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اور تو پھر دیکھتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے مقرر وقت بارش کا آ جاتا ہے، تم
تجھے وہی بادل جن کو اللہ رب العزت ہانک کے لاتا ہے، پہلے ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اس کے اندر سے تجھے بارش موسلا دھار برستی ہوئی نظر آنے لگتی ہے۔ وہی آسمان ہے نا، پہلے صاف تھا، پھر اس میں سے بارش برسنا شروع ہو گئی، اور پھر تیری ضروریات پورا ہونے شروع ہو گئیں۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ فرمایا جب اللہ کی مخلوق کو اس بارش کے مزے ملتے ہیں تو سارے بغلیں بجانے لگتے ہیں، خوش ہونے لگتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ۔ فرمایا حالانکہ اس سے پہلے حالت اور کیفیت کیا تھی، سارے آس توڑ بیٹھے تھے کہ محکمہ موسمیات والوں نے کہہ دیا جی 3 مہینے بارش نہیں آئے گی۔ بھائی محکمہ موسمیات والے اندازے تو لگا سکتے ہیں، بارش کا نظام صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ جی خشکی اتنی ہو گئی، قحط عام ہو گیا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی، اس نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، راکھ اڑ رہی ہے، گرد اڑ رہی ہے، پتہ نہیں بارش کب آئے گی، پتہ نہیں بارش کب آ گئی۔ قرآن کہتا ہے اس کو اترنے سے پہلے ہی نا امید ہو چکے تھے، آسیں توڑ بیٹھے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ہوائیں چلا کے خوشخبریاں دیں، اور پھر وہ ہوائیں بادلوں کو ہانک کے لائیں، پھر اس کے بعد ان کو اللہ رب العزت نے خاص ترکیب کے ساتھ جوڑا، ان کے جڑنے کی وجہ سے موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس بنجر اور ویران زمین کو، کہ جس کو انہوں نے خشکی کا مرکز سمجھ لیا تھا، ہریالی کا نام و نشان ختم ہو گیا تھا، راکھ اور گرد اڑ رہی تھی، اس بنجر زمین کو اللہ رب العزت نے زندہ کر دیا۔ اور پھر جب اس کو زندہ کیا، پھر فرمایا اس کے بعد یہ بھی سمجھو وَإِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى، جس نے اس مردہ زمین کو زندہ اور آباد کر دیا ہے، اسی طرح تمہارے مردہ وجودوں کو بھی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے پر وہ قادر ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جب یہ مفہوم بیان کی سورۃ الروم میں آیت نمبر 51 میں، پھر آگے فرمایا، میں جو اصل بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، میں فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ فرمایا دیکھو اللہ کی رحمت کے نمونوں کو۔ معلوم ہوتا ہے کہ بارش کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے برستی ہے۔ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ کیسے اللہ رب العزت زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد تمہارے اپنے نزدیک تمہاری آسیں ٹوٹنے کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ یہ کاشت کے قابل ہی نہیں رہے گی، اس میں سے سبز رنگ کا کوئی پتا ہی نہیں نکلے گا، اس کو اللہ رب العزت نے کس طرح آباد کیا۔ وَإِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ الرحمن الرحیم میں اسی بات کا اعتراف ہے کہ مولا پوری کائنات میں جتنے نظام چلتے ہیں وہ تیری رحمت کے بغیر نہیں چلتے، تو ہی ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے، آسمان کا ہو، زمین کا ہو، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، موسمیاتی تبدیلی ہو، دن اور رات ہو، بارش کا برسنا ہو، تیری رحمت کے ساتھ ہوتا ہے، تیری رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر الرحیم میں بیان کیا کہ مولا قیامت کے دن تیری خاص عنایت صرف تیرے ماننے والے بندوں پر ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ماننے والوں میں شمار فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔